فقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں، والغارمین اور جو قرض دار ہیں، وفی سبیل اللہ اور فی سبیل اللہ، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے۔ یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں تیسرے نمبر کا رکن زکوٰۃ ہے۔ پہلے نمبر پر شہادتین کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہادتین کے اقرار کے بعد دوسری اہم ترین بات، اہم ترین فریضہ 5 ٹائم کی نماز ہے، صلوات 5 ہیں۔ نمازیں سب کے لیے ہیں، امیر غریب شاہ گدا مرد عورت بڑے چھوٹے سب کے لیے ہیں۔ زکوٰۃ یہ صرف مالداروں کے لیے ہے، حیثیت والوں پر ہے۔ نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی نسبت سے چند اہم ترین باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انفاق فی سبیل اللہ کو زبردست اہمیت دی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ زکوٰۃ کا تصور سابقہ شریعتوں میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مختصر یہ کہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے لیے نصاب مقرر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشیاء میں نصاب متعین فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس فیما دون 5 اوساق من التمر صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم اگر غلہ ہے تو اس میں فطر یا زکوٰۃ نہیں۔ 40 سے کم بکریاں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ 7.5 تولے سے کم سونا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 52 تولے سے کم چاندی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں۔ مال تجارت جتنا بھی ہے اگر وہ اس نصاب کو پہنچتا ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ آج حد ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں امرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ومن لم یزک فلا صلاة له، فرماتے ہیں ہمیں ومن لم یزک، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا فلا صلاة له،
ارکان خمسہ لازم ملزوم ہے، ضروری ہے۔ فرمایا امرنا بإقام الصلاة وإیتاء الزکوٰۃ، ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ نصاب تک آدمی پہنچ گیا تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ سالانہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ابھی اس دن بات ہو رہی تھی، ضمن بات آئی، ایک صاحب کی چوری ہو گئی اور 2 مرتبہ چوری ہوئی۔ پتہ چلا گھر کا بے شمار سامان چلا گیا، خالی کیا بچا؟ بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ سونا بچ گیا۔ کتنا سونا تھا؟ 67 تولے سونا تھا۔ یہ جمع کر کے ہم رکھتے ہیں، اگر اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یہ آیتیں اور بے شمار حدیثیں ہیں جن میں وعیدیں ہیں، لہذا فرض ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ مال کا صدقہ ہے اور تزکیہ ہے، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ باقی جو مال بچا وہ پاک ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ کوئی بہت زیادہ مکلف نہیں کیا گیا، گنجائش والوں پر رکھی ہے، حیثیت والوں پر رکھی ہے، اور معمولی ہے۔ سال میں 2.5%، 100 روپیہ ہے تو سال میں اس میں سے 2.5 روپیہ ادا کریں۔ جب نصاب کو پہنچ جائیں 7.5 تولے سونا، اور یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے کہ سونے کی مقدار پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا چاندی کی مقدار پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ ہم جہاں رہ رہے ہیں مارکیٹوں میں اشیاء کے ریٹ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں جو کرنسی کاغذ کی شکل میں رائج ہے ہمارے ملک میں، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ سونے کی بنیاد پر کرنسی جاری کی جاتی ہے یا چاندی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو ریزرو بینک میں چاندی رکھ کر کرنسی جاری نہیں کی جاتی، سونا رکھ کر سونے کی بنیاد پر کرنسی جاری کی جاتی ہے، اور اسی کے اعتبار سے، اسی کے معیار سے نظام چلتا ہے۔ لہذا 7.5 تولے سونے کے برابر جب سکہ رائج الوقت کرنسی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم صاحب نصاب کہلائیں گے اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ 7.5 تولے جو کلو گرام کا نظام آج کل چل رہا ہے، اس میں یہ تقریباً 87 گرام سونا بنتا ہے، اور 87 گرام میں 2.25 ماشے سونا یا اس کے برابر زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے۔ ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہے، کیا نظام ہے؟ ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے 32 سال ہو گئے ہیں، میں سالانہ جتنا غلہ میرا ہوتا ہے اس میں سے 2.5 من غلہ میں اجمیر بھیج دیتا ہوں۔ بس یہی تصور ہے، کہیں 11ویں کے نام سے، کہیں عرس کے نام سے، کہیں دوسرے نیازوں کے نام سے لوگ خرچ کرواتے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ یاد رکھو، جب تک فرض پورے نہیں ہوں گے، فرض ادا نہیں کیے جائیں گے، کوئی نفل قابل قبول نہیں۔ کسی بھی عبادت میں دیکھ لو،
ایک آدمی فرض نماز پوری نہیں کرتا ہے، وہ رات ساری تہجد پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور درمیان میں بے شمار نفلی روزے رکھ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے فرض پورے کرنے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، پہلے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو چیزیں نفلی ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ اور وہ بھی یہ یاد رکھو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو بھی خرچ کرو گے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ اگر کسی بھی اور کے نام پر خرچ کیا وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تقرب الی اللہ، مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے قرب حاصل کرنا، جہاں اس کا یہ تاکیدی حکم ہے اور اس تعلق سے مسائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی آدھی کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات کرنے سے رب کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، رب کا غصہ کم ہوتا ہے، رب کی ناراضگی کم ہوتی ہے صدقات و خیرات کے ذریعے، لیکن وہ اسی صورت میں کہ جب ہم اس نظام کے مطابق خرچ کریں گے جو نظام اللہ رب الجلال نے مقرر کیا۔ لہذا اسلام میں یہ نظام ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ 8 مصرف بیان کی ہے، یہ 8 جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ جس طرح ہم نماز بجماعت ادا کرتے ہیں اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا اگر ایک نماز تنہا ادا کی وہ ایک ہی نماز ہے، اگر جماعت کے ساتھ ادا کی 25 درجے یا 27 درجے زیادہ ثواب ہے، اور جامع مسجد میں ادا کی تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، کعبۃ اللہ میں ادا کی تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، بیت المقدس میں ادا کی 1,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں ادا کی ایک روایت کے مطابق 1,000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام ہے، کیونکہ اسلام میں اجتماعیت ہے، جمع کرنے کا، جوڑنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، اس کا پالش کرنے والا ہے، لیکن کلمہ گو ہے، جب وہ نماز میں کھڑے ہوں گے ایک جیسے کھڑے ہوں گے۔ حج کا نظام آپ دیکھیے، ساری دنیا کے بادشاہ آ جائیں یا ساری دنیا کے بھکاری آ جائیں، 2 چادریں چٹی 2 چادریں باندھ کر ایک ہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکاریں گے، اور ایک ہی طرح کا لباس ہے، ہر جگہ اجتماعیت ہے۔ اسی طرح نظام زکوٰۃ بھی اصل میں اجتماعی نظام ہے، اور بیت المال ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر نظام زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ امیر کے پاس، ذمہ دار کے پاس یہ زکوٰۃ جمع ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر نظام نہیں ہے تو جس طرح ہم گھر میں کہیں مسجد نہیں ہے قریب میں، یا ایسے حالات ہیں ہم گھر میں نماز یا انفرادی نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح یہ زکوٰۃ کا بھی سلسلہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ ان 8 مصارف میں ہی لگے گی، اس کے علاوہ اور کہیں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ انما الصدقات للفقراء، پہلا درجہ یا پہلا مصرف زکوٰۃ کا کیا ہے؟ فقیر۔ فقیر وہ آدمی آپ سمجھ لو کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا غلہ ہے اور دوسرے ٹائم کا یا 2 ٹائم کا ہے اور تیسرے دن کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، یعنی سب سے کمزور جو آدمی ہے، جس طرح
سعودیہ وغیرہ کے سلسلے میں جن لوگوں کو کہ بالکل غریب سب سے نچلی سطح پر رہنے والے لوگ، غربت کی سب سے نچلی سطح پر جو لوگ ہیں گویا ان کو فقیر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مساکین ہیں۔ مسکین کے بارے میں متعدد باتیں ہیں، جمعے کا ٹائم چونکہ متعین ہوتا ہے ساری باتیں نہیں ہو پاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو در در پھرے گھومے، کوئی ایک لقمہ دے، کوئی ایک کھجور دے اور ہر در پر جا رہا ہے مانگ رہا ہے تو اکٹھا کر رہا ہے، وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے گزر اوقات بھی نہیں ہے لیکن لا یسألون الناس الحافا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، عزت نفس کو بچا کے رکھتا ہے، لیکن گھریلو حالات ایسے ہیں کہ 10 دن کا ہے 15 دن کا ہے تو 15 دن پھر محتاجی ہے، وہ گویا دوسرے نمبر پر فقیر کے بعد تھوڑا سا اس سے اوپر آ گیا، یہ مسکین کہلائے گا۔ تو پہلے نمبر پر زکوٰۃ کا مصرف، زکوٰۃ کا مستحق فقیر ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا مستحق مسکین ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، جو اس کا کام کرنے والے ہیں، محصل ہیں، کیونکہ جب ایک نظام کے تحت ایک پورے سسٹم کے مطابق نظام چلے گا تو پھر اس میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کو یہ ذمہ داریاں لگائی اور ان کو قواعد اور ضوابط بتائے، اور پھر یہ بھی اس میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں زکوٰۃ پر لگائیے، محصل بنائیے، میں بھی جاؤں زکوٰۃ وصول کر کے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والوں کو ہم ذمہ داریاں نہیں دیتے، ذمہ داریاں مانگنے والوں کو ہم نہیں دیتے ہیں، ہم ایسے شخص کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے جو طالب ہے، چاہنے والا ہے، بلکہ ہم جس کو ذمہ دار سمجھیں گے، مناسب سمجھیں گے، اس کو ذمہ دار مقرر کریں گے۔ جب پورا سسٹم ہوگا، مثلا آج کل جہاں جہاں نظام ہے وہاں ملازم رکھے جاتے ہیں وصولی کے لیے، کمپیوٹر کا نظام ہے، گاڑیوں کے خرچے ہیں، دوسرے تیسرے، یعنی اس میں جتنے مصارف ہیں اصول اور ضوابط کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق وہ اخراجات اس میں عاملین آگے، کام کرنے والے آگے۔ والمؤلفات قلوبہم، چوتھے نمبر پر آ گیا تالیف قلب کے لیے، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، غزوہ طائف میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت آیا اس میں سے جو نئے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو زیادہ آپ نے عطا کیا، اور اسی طرح کوئی نیا مسلمان ہے یا جو سوشل قسم کے کام ہیں، ہمدردی کے کام ہیں، خیرخواہی کے کام ہیں، اس میں کوئی غیر مسلم بھی ہے لیکن مستحق ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بیمار ہے یا اس قسم کے حالات ہیں، تو والمؤلفات قلوبہم، تالیف قلب میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وفر رقاب، غلام آزاد کرنے میں۔ غلام اس دور میں چونکہ غلاموں کا ایک نظام تھا، سلسلہ تھا، اسلام نے ہر جگہ غلاموں کو اس غلامی سے نجات دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفارات میں غلام آزاد کرنے کا آپ نے حکم دیا، قسم کا کفارہ ہے تو فرمایا غلام آزاد کرو، زہار کا کفارہ ہے تو فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو، اور بہت سارے موقع تھے جس میں غلام آزاد کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی آدمی بے گناہ ہے اور وہ جیل میں چلا گیا، اور عموماً جاتے ہیں جیل میں، ہم جب پڑھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو ہمیں بڑی سکون ملتا ہے اور بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، تمام تر تحقیقات ہو گئی، یہ بے گناہ ہے لیکن اب یہ جیل بھیجے جائیں گے کیونکہ عورتوں کا زبردست دباؤ ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جیل میں بھیج دیا۔ بے گناہ جیل میں کوئی پھنسا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے زکوٰۃ کے فنڈ سے اور اس کو آزاد کروانا، یہ اور اس طرح کیونکہ اسلام ساری کائنات کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، کہیں بھی ایسے حالات پیش آ جائیں تو ان کے لیے یہ نظام ہے۔ فرمایا وفر رقاب والغارمین، اور قرضدار کی تقریباً 3 کیفیتیں بیان کی گئی، میں مختصر یاد کروں گا۔ پہلی ایک کیفیت غارم کی وہ ہو گئی کہ ایک آدمی نے ضمانت دے دی کسی کی، اور ضمانت میں وہ آدمی فرار ہو گیا یا اس کو چٹی پڑ گئی، عدالت میں، کورٹ میں
کچہری میں کہیں بھی اس نے ضمانت دے رکھی تھی اور ضمانت پہ گئی اس کو، یہ ضمانت کا پیسہ اس میں سے ادا کیا جائے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھریلو جو فرض اور واجب ضروریات ہیں گھر کی، راشن ہے، گھر کے مسالے ہیں، اس کے لیے وہ گزر بسر نہیں تھی، اس نے کسی سے قرض لے لیا، اب اس کے پاس مزدوری بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، تو اس کی اس قرض کے کھاتے میں اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ آدمی گھر میں لمبے چوڑے جو فضولیات ہیں آج کل گھروں کی تعمیر پر اور دوسری چیزوں پر اور زیب و زینت پر، بیاہ شادی کی تو ڈھول والوں کو بھی پیسے دینے، ناچ والوں کو بھی، گانے والوں کو بھی، اور فلاں کو بھی اور فلاں کو بھی، اور پھر قرض چڑھ گیا تو شادی کی ناچ بجانے کے لیے تو قرض چڑھ گیا تو اس میں ادا کریں گے۔ یعنی اسی طرح تیسرا ایک مصرف کہ کوئی آدمی کسی طوفانی آفت میں، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے، جس طرح یہ زلزلے آ جاتے ہیں یا جس طرح سیلاب آ جاتے ہیں، اس قسم کسی آفت میں آدمی، ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنا وہاں 40 سے زیادہ مکانات جل کے رات کو اچانک کہیں آگ لگی اور سارا کا سارا محلہ، تو اس قسم کی جو آفات و بلیات ہیں اس میں جو آدمی پریشان ہو گیا اس کو اس زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ادا کیا جائے گا۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ سے سب سے پہلے درجے میں جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے۔ اگر وہ سارا نظام ہے اور وہ سارے اصول ہیں، سارے ضابطے ہیں، تو اس کے مطابق جو جہاد کے لیے لوگ کام کریں گے، ان کی تنخواہیں ہیں یا ان کے لیے ساز و سامان ہیں، وہ سارا اس میں سے آئے گا۔ اور اسی سے اہل علم نے اہل علم میں دو مستقل نظریے ہیں۔ کچھ اہل علم اس چیز میں جائز کے قائل ہیں کہ اس کے علاوہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی بقا اور سربلندی کے لیے جتنے کام ہوں ان سب میں زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسرا اہل علم کا طبقہ ہے جو اس سلسلے میں تھوڑی سختی کرتے ہیں، شدت پسند ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف اور صرف انہی مصارف میں لگے گا جن کا تذکرہ یہاں ہے، اور وہ فی سبیل اللہ میں صرف جہاد کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو نہیں کرتے۔ لیکن بڑی تعداد ان علماء کی موجود ہے اور اہل علم کی اور فتاوی والوں کی کہ جو یہ چیز کہتے ہیں کہ جہاد کا مقصد بھی دین کی بقا، دین کا تحفظ، دین کی سربلندی ہے، اور اگر دعوت و تبلیغ کا کام ہے، دینی مشن ہے، کتابیں چھاپنی ہے یا درس گاہیں ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دین کی بقا، دین کا تحفظ، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ مقاصد ہیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور ابن السبیل یہ اس سے مراد مسافر ہے۔ کوئی آدمی مثلا سفر میں تھا اور اس کی جیب کٹ گئی یا کوئی ایسے حالات بن گئے تو اس کو گھر پہنچنے تک زکوٰۃ کے فنڈ سے مدد کر کے اس کو گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے، کہ جائے وہ گھر میں اگر مالداری کیوں نہ ہو، لیکن یہاں مسافری میں ہے اور ایسے سفر کی حالت میں زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ 8 مصارف ہیں۔ اسی طرح اہل علم میں 2 نظریے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان 8 میں ہر ایک میں پیسہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ کسی بھی دور میں کسی بھی علاقے میں 8 کے 8 مصرف موجود ہونا یہ مشکل ہے۔ جب یہ مشکل ہے تو پھر کیا زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ ان مصارف میں سے جو بھی مصرف آپ کو سامنے آ جائے اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقُطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا لوگوں نے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی، آسمان سے بارشیں برسنا چھوٹ گئی، کم ہو گئی، اور زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے فرمایا بارشیں نہیں ہوتی یا تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور نہ ہو، جانور بے زبان جانور نہ ہو تو فرمایا ہم بارشیں نہ برسائیں۔ اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت، کیونکہ وہ خالق کل ہے، رب العالمین ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چمٹیاں، معمولی کیڑیاں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی،
حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے. یہ سنت ہے جب جہاں بارش نہ ہو استسقاء کی نماز ادا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل وہ مسجد گمامہ جس کو کہتے ہیں وہاں عیدگاہ ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر وہاں تشریف لاتے اور وہاں آ کر آپ نماز استسقاء ادا فرمایا کرتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی. آپ نے خطبہ جمعے کے دوران دعا بھی فرمائی ہے اور نماز بھی ادا فرمائی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا بات سے بات نکل آتی ہے. شیطان لعین کے بارے میں کل حدیث کے درس میں تذکرہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نماز میں الفاظ ادا کیے کہ اعوذ باللہ منک اور العنک بلعنت اللہ. یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے آگے بڑھے جس طرح کسی چیز کو اس طرح پکڑ رہے ہیں. پھر آپ پیچھے ہٹے تو نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا سلسلہ آج ہم نے نیا دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا ان عدو اللہ ابلیس, اللہ کا دشمن ابلیس آیا تھا اور ایک آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا اور اس کو میرے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا. میں نے اللہ کی پناہ مانگی اور پھر میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ کے باندھ دوں اور پھر صبح بچے محلے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور تم دیکھتے. مجھے یاد آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور یہ جنات اور یہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے. اور میں نے شیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلک وکنا لهم حافظین. یہ قرآن میں تذکرہ ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں چمٹیاں ان کی زبان اور بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے سنتے تھے اور سمجھتے تھے. یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو تشریف لے گئے بعد انہوں نے دیکھا ایک چھوٹی کیڑی ہے اور وہ پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی وہ جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ ہاتھ ہیں وہ اس نے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف اور وہ دعا کر رہی ہے اے اللہ بارش نہیں ہو رہی. یعنی انہیں بھی بارش کی ضرورت ہے, انہیں بھی بارش کی ضرورت ہے, وہ بھی بارش کی محتاج ہیں, وہ بھی عرش والے سے بارش مانگ رہی ہیں اور براہ راست مانگ رہی ہیں بغیر کسی وسیلے کے عرش والے سے مانگ رہی ہیں. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دینے والا کوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا اب چلو واپس چلے قد اجیبت بدعوت غیرکما, تمہارے علاوہ کسی اور ہی کی دعا قبول ہو گئی ہے, اب بارش ہوگی واپس چلو. تو بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ, خیرات نہیں کرتے, بارشیں کم ہوتی ہیں